الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سارے حضرات الفت محبت دنال پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد رسول الله بعد حمد و صلاة گرامی قدر قابل صد احترام قبلہ علامہ صاحب اور میزبانان محفل اور تمام حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے تو لیٹ پہنچنے دی معذرت کیونکہ 9:30 بجے دا ٹائم آئی تو ہم تقریباً 10:30 تھی گئے تو لیٹ سے تھی ویندی رہندی ہے۔ اس تو بعد اساں دل دی گہرائی نال تعزیت کرنے ہیں اقبال بھائی کو کہ اللہ تعالیٰ انہاں کو صبر جمیل عطا فرماوے اور اس صبر سے اجر عظیم عطا فرماوے، اور خاص طور سے سارے بھائی سارے بھتریجے سجاد بھائی جنہاں دی شہزادی دنیا تو پردہ کر گئی ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ دا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، قاعدہ کلی ہے کہ جڑا اس دنیا تے آیا ہے اس ایک نہ ایک دے تو ونجنا ضرور ہے۔ وصل دے وچ فصل، ملاپ دے وچ ملال، محبت دے وچ جدائی، انہاں ساری چیزاں دا سامنا کرنا پوندا ہے۔ کامیاب وہ بندہ ہے کہ جڑا جدائی تو بھی پہلے اپنے آمن دا مقصد اور اپنی زندگی دا مقصد پہچان لوے اور ایویں ہی فصل تو پہلے اپنا مقصد پہچان لوے۔ میں اپنی گفتگو دا آغاز کرن تو پہلے الوداعی کلام ہے، بڑا مشہور ہے، میں چاہنا جو او پڑھوں چاہ تاکہ اپنے اس محفل دے اندر تھوڑی رونق پیدا تھی بنے، تھوڑی پرکیف اور ان دے وچ کیفیات دے اندر اضافہ تھی بنے، تو سارے لوگ جنہوں کو یہ کلام یاد ہے وہ میرے نال ملتے پڑھ سو۔ الوداع کر گھنو دوستو فانی دنیا تو ویدا پیام، الوداع کر گھنو دوستو فانی دنیا تو ویدا پیام،
گھر سنبھالو میرے وارثو اے امانت میں دیندا پیاں سارے مل کر آکھو جا الوداع کر گھنو دوستو فانی دنیا تو ویندا پیاں ساری عمرہ میں دولت کمائے مرد ویلے میرے کم نہ آئے اور ساری عمرہ میں دولت کمائے مرد ویلے میرے کم نہ آئے ہن دل وچ سوچے دا پیاں فانی دنیا تو ویندا پیاں الوداع کر گنو دوستو فانی دنیا تو ویندا پیاں او تساں جانو تے جان جگیرا گیتی وینا میں دو گز دیاں لیراں تساں جانو تے جان جگیرا گیتی وینا میں دو گز دیاں لیراں دیکھو کوئی شے نہ چیندا پیاں فانی دنیا تو ویندا پیاں الوداع کر گنو دوستو فانی دنیا تو ویندا پیاں ہونے وارث چمے کو دویسن یہ کپڑے بھی تن دل ہے سن ہونے وارث چمے کو دویسن یہ کپڑے بھی تن دل ہے سن خالی ہاتھوں میں ویندا پیاں فانی دنیا تو ویندا پیاں الوداع کر گنو دوستو فانی دنیا تو ویندا پیاں پڑھو کلمہ تے تھیواں روانہ ہوئے اگو جانے حسین دا نانا پڑھو کلمہ تے تھیواں روانہ اگو جانے حسین دا نانا لاجا مدنی کو دیندا پیاں فانی دنیا تو ویندا پیاں لاجا مدنی کو دیندا پیاں فانی دنیا تو ویندا پیاں میڈا زوری چچے سن جنازہ راوڑ نڈے سن ہکلازا میڈا زوری چچے سن جنازہ راوڑ نڈے سن ہکلازا کوکاں ول ول مریندا پیاں فانی دنیا تو ویندا پیاں الوداع کر گنو دوستو فانی دنیا تو ویندا پیاں میڈیا آخر دہن التجائیں رب دے
وچ جنت وچ جائیں میریاں آخر بھی ہیں التجائیں رب دے وچ جنت دیا جائیں یہ عرضاں کریں دا پیاں فانی دنیا تو ویندہ پیاں یا عرضاں کریں دا پیاں فانی دنیا تو ویندہ پیاں اتھی وے گل شاد تے مہربانی آوے قبران دے وچ عربی جانے آکھو چا آمین اتھی وے گل شاد تے مہربانی آوے قبران دے وچ عربی جانے ایو آخر علیندہ پیاں فانی دنیا تو ویندہ پیاں الوداع کر گھنو دوستو فانی دنیا تو ویندہ پیاں سارے آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ رد گرامی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اسا تو کو چاند چیزاں دے ذریعے ازمیسوں کیا کرے سو خوف دے ذریعے والجوع اے بخ دے ذریعے ونقص من الاموال والانفس مالا تے جانا دی کمی دے ذریعے والثمرات تے پھلاں دی کمی دے ذریعے اے اللہ تو جو ساکو ازمیسیں نمبر 1 خوف دے ذریعے والجوع بخ فاقہ غربت تنگ دستی اے مفلسی این دے ذریعے اس بعد فرمایا جو مال دی کمی دے ذریعے والانفس اے جانا دی کمی دے ذریعے جانا دی کمی دا مقصد یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کہیں کو بیماری چلیں دے کہیں کو جسمانی کمزوری چلیں دے کوئی لاغر تھی ویندہ ہے کمزور تھی ویندہ ہے اللہ فرمائے دے میں ایک کمزوری دیتے بھی تو آکھوں ازمینا کیا کرینا تو آکھوں ازمینا وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ تے پھلنا دے ذریعے میں تو آکھوں ازمینا اے ثمرات جمع ثمر دی ثمر دا مطلب ہوندے پھل تے ثمرات دا مطلب کئی پھل واحد ہوئے تا دن پھل جے کئی پھل ہوئے توالا دن ثمرات ہون علماء اکرام نے فرمایا جو ثمرات دا کیا مطلب ہے ثمرات دا کیا مفہوم ہے ثمرات دی کیا وضاحت ہے میرے بھراو توجہ فرماؤ علماء مفسر اکرام نے فرمایا کہ ثمرات تو مراد یہ ہے کہ عرشاں دا رب جس وقت تو کو اولاد تو نواز دیں دے جس وقت تو کو پترہ تو نواز دیں دے جس وقت تو کو دھیاں تو نواز دیں دے جس وقت تو کو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرما دیں دے اور اس بعد اللہ فرمائندہ ہے کوئی او خوش نصیب ہے نا کہ جنہ دی او اولادہ جوان تھی وینی ہے نا اولاد دی پرورش ہوندی ہے بچپن تو جوانی تک پہنچ ویندے نا اللہ فرمائندہ او بھی خوش نصیب ہے نا لیکن کو جو او خوش نصیب ہے نا کہ جنہ کو میں اولاد نرینہ تا دینا لیکن انہ دی اولاد بچپن دے وچ ہی فوت تھی ویندی ہے اللہ فرمائندہ ہے کہ بچپن دے اندر توری اولاد دا فوت تھی ونجنا اے بھی میں رب دے ایک امتحان ہے اے بھی رب دے ایک ازمائش ہے اے بھی رب دے ذریعے رب دے طرف ایک انعام ہے اے بھی رب دے طرف ایک پیغام ہے اے بھی رب دے ایک امتحان ہے اے مالک اے خالق اے جڑا اولاد دے امتحان ہے اس اولاد دے امتحان دے وچوں جڑا کامیاب تھی ونے مولا ان دا انعام کیا ہے اللہ قرآن دے وچ فرمائے وبشر الصابرین کہ جڑا اس امتحان دے وچ کامیاب تھی ویندے او بڑھ ویندے صابر
تے جیڑا صبر کرنے والا ہوئے اون دے اوتے میں رب دیاں رحمتاں دا نزول تھی ویندا ہے۔ ثمرات دا مطلب کیا ہے؟ اولاد۔ ثمرات دا مطلب جڑے بچپن دے وچ نابالغ اولاد فوت تھی ویندی ہے، اللہ فرمائندا ہے اساں اولاد کو فوت کرتے بھی تواڈے امتحان لینے ہیں۔ اور آؤ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے ذریعہ پڑھے دے جو جیڑی اولاد نابالغ یعنی بالغ تھی مر تو پہلے فوت تھی ویندی ہے، جے کو آباد ہے بچپن دے وچ فوت تھی ونجنا تے اون دا کیا انعام ہے؟ حدیث پاک کے ترمذی شریف دی حدیث پاک کے حدیث نمبر 1303 نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کہیں والد گرامی دا بیٹا یا بیٹی انتقال کر ویندی ہے تے فرشتے رب دی بارگاہ دے اندر روح قبض کرتے فرشتہ رب دی بارگاہ دے اندر پہنچ ویندے ہیں، اے مقرب فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر بیٹھے ہوندے ہیں تے اللہ دا تے فرشتہ دا مکالمہ تھیندا ہے، گفتگو تھیندی ہے، اے گفتگو سنو۔ اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے کلمہ پڑھنے والے توجہ فرماؤ، میرے نبی دے غلاموں زندہ نبی دے پروانوں مستانوں توجہ فرمائے سو۔ اللہ اکبر، جس وقت کہیں والد گرامی دا پتر یا دھی اللہ دے حکم دے مطابق فوت تھی ویندے، فرشتے ہوں دی روح قبض کر لیندے تے اللہ فرشتہ کو فرمیندے اے میرے فرشتوں ذرا اے دساؤ میرے فلاں بندے دے پتر فلاں بندے دے بیٹے دی روح قبض کرتے آئے ہو کہ نہیں؟ او فرشتے جواب دے دینا اے اللہ اسا تیرے بندے دے پتر دی روح قبض کرتے آ گئے ہیں۔ ولی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمیندے اے میرے فرشتوں میرے فلاں بندے دے پتر دی تو سا روح قبض کرتے آئے وے اندہ دل دا جڑا پھول لائی جڑی نازک تے نرم کلی آئی او کو تو سا تروڑتے آئے ہی وے اور سا میرے بندے دے پیارے لخت جگر دی جان قبض کرتے آئے وے ہون دے روح کڑتے آئے وے او میرا پیارا بندہ ہون دے پیارے پتر دی روح قبض کرتے آئے وے ہون دا جڑا سہارا او کو بے سہارا کرتے آئے وے ہون دا جڑا وارث بنے آو کو لا وارث کرتے آئے وے ہونے فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ تیرے حکم دے مطابق اسا تیرے بندے دے پیارے پتر دی جان قبض کرتے آئے ہیں اور جڑی نرم تے نازک کلی ہے اسا کو تروڑتے آئے ہیں اور ٹہنی کو ایسا سنیا کرتے آئے ہیں اور سا گھر دیا روڑ کے ایسا لیتے آئے ہیں اور عرشاں ذرا برشاد فرمیند ہے اے میرے فرشتوں ذرا اے دساؤ جس وقت سا روح قبض کریں دے پائے ہاوے جس وقت سا میرے پیارے بندے دے پیارے بیٹے کو پیارے بچے کو تو سا اور سا نازو کلی دے نالو جدا کرتے آئے وے اے تا دساؤ میرے بندے دی کیفیت کیا ہے اے تا دساؤ میرے بندے دی کیفیت کیا ہے دل دا عالم کیا ہے ان دے گھر دی کیفیت کیا آنا اور سب بندے دے دل دے کیا گزر دی پئی آئی ایمان والے توجہ فرماؤ اے دو طرح دے لوگ ہوندے نا ایک او لوگ ہوندے جنہ دے پیارے دنیا تو چھوڑ ویندے جنہ دے پیارے انہاں تو وچھڑ ویندے نا اور صرف روندے رہ ویندے نا کچھ او لوگ ہوندے جنہ دے پیارے دنیا تو چلے ویندے لیکن وہ گھبران دے نہیں اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرے نا اے اللہ اگر تو اپنی اے امانت واپس لے لئی یا تسا کو کوئی ارمان کہنی اے اللہ کیونکہ تیرا مال ہے اسا تیرے حکم دے اتے اسا تیرے فیصلے دے اتے سر کو جھکائی بیٹھے ہیں اسا اللہ کو بھی منائی بیٹھے ہیں تے اللہ دے یار محمد مصطفیٰ کو بھی منائی بیٹھے ہیں اللہ اکبر توجہ فرمائے سو اللہ رب العالمین فرمائے دے اے میرے فرشتوں ذرا اے دساؤ جس وقت سا میرے پیارے بندے دے پیارے بیٹے کو یا بیٹی کو اور سا دنیا تو جدا کرتے لے آئے وے میرے پیارے بندے دی کیفیت کیا ہے اور فرشتے جواب دے دیں یا اللہ جس وقت اساں دی روح قبض کی تھی حمیدہ کا واسطہ رجا اے اللہ سامنے میت پئی آئی اور پیارا بندہ ہی او پیا آدھا ہے یا اللہ تیری امانت آئی اسا امانت تیرے سپرد کی تھی بیٹھے ہیں اور اسا تیری تعریفہ بھی کریں دے بیٹھے ہیں اور اگو جواب آد ہے واسطہ رجا دوجا جواب آد ہے اے اللہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ
تیری ہیں اسا تیری بارگاہ دے اندر لوٹتے آونا ہے اور شاہ نے اتنا ترجمانی کیتی ہے ایک عاشق بندہ کیوں تڑپاوے عاشق بندہ کیوں پریشان تھی وے جنہ کوئی پیارا دنیا تو چلا ویندے سمجھداری عرض کریں دے یا اللہ آج اے ساڑا پیارا بھی چڑھ گیا ہے کل اساں بھی دنیا تو چلے ویسو کیوں کوڑی دنیا تے کوڑا جہانے اوہ اج سجنہ دا بہو ارمانے اج سجنہ دا بہو ارمانے اوہ جڑے سجن رسائی بیٹھے ہو جڑے سجنہ کو ٹرائی بیٹھے ہو آکھو چا سبحان اللہ میرے مسلمانوں توجہ فرماؤ بڑے عظیم چہرے جڑے کل تک دنیا دے اندر موجود آنا لیکن آج ساڑے اندر موجود کہنے او ساڑی پیاری اولاد جڑی کل تک ساڑے کول موجود ہے لیکن آج دنیا دے اندر نہیں رہے میرے بیراو توجہ فرماؤ اے رب رحمان دے فیصلے کہے آج ونجنے کہے کل ونجنے مسلمانوں مقصد اس گل دے اندر ہے کہ جان قبض تھی مر تو پہلے تو سا اللہ کو بھی منا لو آمنہ دے لال کو بھی منا لو کیونکہ کوڑی دنیا تے کوڑا جہانے اج سجنہ دا بہو ارمانے اج سجنہ دا بہو ارمانے اتھا لازے پلد بسیرا کیا جھگڑا تیرا تے میرا اوہ آسی موت تھی ویسی نکھیڑا اوہ ڈیرا ہو سیتا بچ گستانے اج سجنہ دا بہو ارمانے اوہ اج سجنہ دا بہو ارمانے اوہ اتنا ساڑی بے پروائی ویندے سجن تا جھوک لڑائے روندے ماں پیو بین تے بھائی اوہ اتنا ساڑی بے پروائی ویندے سجن تا جھوک لڑائے روندے ماں پیو بین تے بھائی روندے تاہن اپنے بگانے اج سجن دا بہو ارمانے اج سجن دا بہو ارمانے اللہ اکبر میرے نبی دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی رسول اپنے پیارے بیٹے کو چاہتے آویں دین میرا سونا نبی سوال کریں دے میرے پیراوت توجہ فرماؤ اے حدیث پاک تو اسا سارے لوگا واسطے ہے خاص طور تے انہاں واسطے جنہ دے لختے جگر دنیا تو چلے گئے نا خاص طور تے انہاں پیراوا واسطے جنہ دی اولاد نہ بالغ ہوندی ہے بچپن دے اندر فوت تھی ویندی ہے پریشان نہ تھی وہ جندہ بال دنیا دے اندر اپنے ماں پیو کو کلا چھوڑ ویندے حقیقت جو او بال اپنے ماں پیو دی مغفرت بھی کروا ویندے تے جنتی بھی بنا ویندے آکھو جا سبحان اللہ یہ جڑے پچھو بیٹھے ہوئے نا آکھو نا سبحان اللہ دیکھو نا کوئی گال اچھی لگے نا جب بندہ آجا سبحان اللہ آج تو چپ بیٹھے ہوئے خاموش بیٹھے ہوئے مزہ نہیں پیاندہ میرا سفر دیکھو تو آپ جو سبحان اللہ دیکھو آکھو نا سبحان اللہ جڑے پچھو بیٹھے ہوئے ذرا بلند آواز نہ آکھو سبحان اللہ یا اللہ جڑے بلند آواز نہ سبحان اللہ کہ نہ انہوں نے جتنے مرحومین ہیں انہوں سارے کو جنت داخل فرما یا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما آکھو جا سبحان اللہ اور ایک صحابی نبی صلی اللہ بارگاہ دے اندر آئے پوتر کو چاہیے دن تے حضور نے فرمایا کہ اے صحابی اے ترسا تو ایند نال کتنا پیار کریں ہے وہ عرض کریں ہے یا رسول اللہ سونیا جتنا اللہ تعالیٰ توڑے نال پیار کریں نا میں بھی اتنا پیار اپنے اس پوتر نال کریں نا حضور فرمایا کہ اتنا پیار کریں اپنے بیٹے نال
انہاں عرض کی تھی سونا میں بے پناہ پیار کرے نا بے انتہا پیار کرے نا اور یارو کیمیں نہ پیار کرے جنہ دی اولاد ہوں دیئے ماں پیو ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ پوری زندگی قربان کر دینے ہیں نا انہاں دا ہکو خواب ہوں دے کہ یا اللہ ساڑھے جڑے اولاد ہے وہ ایک بلندی تے پہنچ ونے یا اللہ ساڑھے جڑا پوتر ہے وہ عروج تے پہنچ ونے ماں پیو قبر دے وینے تک ہی کا کوشش کریں دے نا کہ میڈا پتر پڑھ بھی ونے میڈا پتر کامیاب تھی ونے میڈا پتر بڑی بلندی دے پہنچ ونے اور صحابی عرض کریں دے آقا جتنا خالق تیرے نال پیار کریں دے میں اتنا ہی پیار اپنے اس پتر نال کریں نا حضور نے فرمایا اچھا کچھ دے گزرے کچھ جہاڑے گزرے تے نبی صاحب نے ڈٹھا تے او صحابی کلا آیا ودا کلا حضور نے صحابہ تو پوچھا کہ کلا کیوں آیا ودا ایندا پتر کی دے اور نبی صاحب کو جواب دیتا وہ جواب بڑا عقیدت مند ہے جواب سنو اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کلمہ پڑھنے والے غلاموں توجہ فرماؤ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر وہ صحابی آیا جب میرا صحابی میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا سونے نبی صاحب نے ڈٹھا کہ خالیت آیا ودا پتر نال کہنی چاہیے ودا میرے سونے نبی لجپال نبی نے فرمایا ایسا بزرائے ترسا ہویا جو خالیت کیوں آیا ودا ایندہ پتر اندے نال کیوں کہنے آج تو سا اندازہ لاؤ کہ جی میں توڑی ساری اولاد ہے اسا جیتا منو اپنی اولاد کو نال لیتے وینے بالخصوص چھوٹا بال ہوئے یا وہ سارے سینے تے لیٹ دے یا سارے باہتے ستا پیاؤں دے یا سارے نال ودا ہوں دے معلوم ہے تیا کہ صحابہ بھی اپنے اولاد نال بڑا پیار کریں دے آنا اور وہ صحابی رسول خالیت آیا نبی دی بارگاہ دے اندر میرے سونے نبی نے فرمایا کہ صحابی ذرا ایڈا سا تیرا سونا پیارا بیٹا کی دے جڑا تیرے نال ہوندہ آئے اور پیارا بچہ کتے جڑا تیرے نال ہوندہ آئے اور صحابی عرض کریں دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ مدنیاں دل برا اللہ دا قرآن دا کل نفس ذائقۃ الموت یا رسول اللہ اللہ دا فیصلہ آ گیا ہے میرے لخت جگر کو اللہ نے اپنے کول بلا لیا ہے میرے سونے نبی زندہ نبی آمد مجتبہ نبی نے فرمایا اے میرے صحابی ذرا میرے قریب آوانیا اور جی میں تو سا پرچاونا سے وینے جی میں تو سا سوچ کرنا سے وینے میرے نبی سیندہ انداز دیکھو میرے نبی نے اگاں بلایا میرے نبی نے کو اپنے نال بلایا آپ نے فرمایا اے صحابی پریشان نہ تھی اللہ رب العالمین نے تیرے ایک امتحان لیے جڑے امتحان دے وے تو کامیاب تھی گئی ہیں یا رسول اللہ میں کیویں کامیاب تھی گیا میرے سونے نبی زندہ نبی احمد مجتبہ نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام اللہ نے تیرے فلانے پیارے بیٹے کو اللہ رب العالمین نے تیرے پیارے بیٹے کو جنت اندر داخل فرما چھوڑے یا رسول اللہ میرا جڑا پتر جنت اندر گیا ہے مجھے کتنی بلندی ہے میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام اللہ نے تیرے پیارے بیٹے کو جنت دے داخل فرما دیتے وہ کو جنت دے ہر دروازے تے پہنچا دیتے اور جنت دے سارے دروازے کھولی کھڑا ہو سی اور تیرے واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرے سی اے اللہ میرے والد دی مغفرت فرما اور اللہ دے طرف اعلان کیتا ویسی اے پیارے بچے تو بھی جنت دا مالک ہیں اسا تیرے والد کو بھی جنتی بنا دیتا اے میرے مسلمان بھائیو اے دنیا فانی ہے دنیا اے اجیت کل نہیں بڑے پیارے پیارے چہرے جیڑے سا کو چھوڑتے چلے گئے بڑے پیارے پیارے چہرے جیڑے سا کو چھوڑتے چلے گئے پتہ ہے چلا دنیا دی 100 سال دی زندگی ہوئے یا 1000 سال دی زندگی ہوئے ایک دے موت ضرور آونی ہے خاص طور تے او بندہ جہاں دے پیارے معصوم بچے دنیا تو چلے میں دے نا اور اللہ کریم دے طرف اعلان ہو دے اے میرے فرشتو اے بنو تو سائے سب بندے دے واسے گھر بناؤ بیتن فی الجنہ
اللہ تعالیٰ فرمائے دے جائندہ چھوٹا بال نابالغ بال دنیا تو چلا بیندے اے میرے فرشتوں تو سو بندے واسطے میری جنت اندر ایک عظیم شان محل بڑھا دے وہ آقا سبحان اللہ اللہ فرمائے دے ایک عظیم گھر بڑھاؤ بیتن فی الجنہ وہ گھر بڑھنے دے یا اللہ اندھا نا کے رکھنے ہیں وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ اللہ فرمائے دے اندھا نا رکھشے تھا بیت الحمد اور صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اندھا جڑا پتر اس دنیا تو چلا گیا ہے کیا اے مقام اے عظمت رفت بلندی صرف اے صحابی آستے حضور نے فرمایا نا قیامت تک جیڑا بھی میڈا امتی کلمہ پڑھنے لہا ہو سی اوندہ اگر پتر اس دنیا تو ویسی نا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اوکو ایہ فضیلت ایہ انعام عطا فرمائے سی ہون نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ایسا خوش نصیب ہوئے کہ اندھے 3 پتر یا 3 بال 3 بچے بالغ عمر تو پہلے دنیا تو چلا ونجن تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ او 3 بال اندھے واسطے دوزخ دے اگوں رکاوٹ بن ویسن اگر خدا نہ خواستہ کہ بال دا پیو جہنمی بن گئی عمال دی وجہ نال کردار دی وجہ نال گناہ دی وجہ نال جنہ دے 3 بال اس سے بالغ عمر تو پہلے فوت دی گئے جی میں آپ دے معصوم بال کوئی ہوندے جی میں ماں دے پیٹ فوت دی وینن کوئی ہوندے جڑے بچپن میں فوت دی وینن سونے نبی نے فرمایا جڑے 3 بال دنیا تو فوت تھی ونجن نا او 3 بال دوزخ دے وچ ونجن تو رکاوٹ بن ویسن کہتے ہیں یا اللہ تو میرے والد صاحب کو جہنم میں نہ بھیج تے کو واسطہ محمد عربی رہی تانے والد دی مغفرت فرما دے اور نبی صلی نے فرمایا اللہ ان 3 بالاں کو دیکھ سی ان 3 بالاں دا صدقہ اللہ ان دے والدین دے گناہوں کو معاف کرے سی اور کو جنت میں داخل فرما دے سی اور اگلی گال جیڑی میں آدھا پہنے بڑی عظیم گال اے سوڑو اور صحابی آئے حضرت عبی بن کعب آتے آدھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے 3 بال فوت کرنے تھے میرے تو 1 بال فوت تھی ہے کیا میں کو بھی یہ انعام مل سی اور دوجہ صحابی آئے حضرت ابو ذر عرض کرنے یا رسول اللہ میرے 3 بال فوت کرنے تھے میرے 2 بال فوت ہیں آقا میں کو بھی کوئی انعام مل سی اور نبی صلی اللہ دریا جوش چایا نبی صلی اللہ نے کیا جواب دیتا نبی صلی اللہ نے فرمایا پھل ہوں دے اس پیو تو پوچھو جاندی اولاد جاندہ جگر دا ٹکڑا ان دے دل تو جدا تھی گئی ہے اس تو وہاں تے پوچھو جاندہ پھل ماں پیو کو چھوڑ دے گئی ہے انہاں تو وہاں تے پوچھو جنہ دا نورانی چہرے والا پتر یا دی انہاں کو چھوڑ دے گئی ہے اور صحابہ نے پوچھا سونے ایک صاحب یاد کریں دے آقا میرے 2 بال فوت تھی گئے آقا کیا میں کو بھی نام مل سی اور ایک صاحب یاد ہے آقا میرے 1 پتر فوت تھی ہے کیا میں کو بھی نام مل سی نبی صلی اللہ دریا جوش جائے حضور موجے چن نبی صلی اللہ نے کیا فرمائی ہو سنو اللہ علیہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہونا صحابیوں نے آتے عرض کی یا رسول اللہ اے توڑا فرمان برا کے جو جنہ دے 3 پتر 3 بال 3 دھیوں میں یا 3 پتر میں جیڑے بالغ عمر تو پہلے فوت تھی گئے نبی صلی نے فرمایا اگر انہوں دے والدین گناہ دی وجہ نال اگر انہوں دے والدین کردار دی وجہ نال جنت چ نہیں بن سکے اگر تو اعلان دی ویسے جو ایک جہنم میں داخل کر دے ہوں دے او معصوم بال ہوں دے او معصوم پتر یا اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرے دین یا اللہ سارے ماں پیو دی خیر فرما اللہ اکبر اور صحابی عرض کرے نے سونیا میرے 2 بال فوت ہیں ایک صحابی عرض کرے نے آقا میرے 1 بال فوت ہی ہے میرے سونے نبی زندہ نبی لجپال نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جنہ دے 2 بال فوت ہیں اللہ انہاں کو بھی جنتی بنا دے سی جنہ دا 1 بال فوت ہیں اللہ انہوں نے 1 بال کو بھی دوزخ دے اگو آڑ بنا دے سی دوزخ دی رکاوٹ بنا دے سی جیڑا چھوٹا بچہ نابالغ بچہ قیامت دے اسی معاشر دے لگا ہو سی نفسا نفسی دا عالم ہو سی او بال اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑتے عرض کڑا کریں دا ہو سی یا اللہ میرے پیو دی بھی خیر فرما تے میری ماں دی بھی خیر فرما او منظر دے کڑا لاؤ سی ایک طرف چھوٹی بال معصوم اولاد کھڑی ہو سی دوسری طرف آمنہ دلال کھڑا ہو سی ایڈو معصوم بچہ عرض کرے سی اے اللہ میرے پیو دی بھی خیر فرما تے ماں دی بھی خیر فرما اے اللہ میرے ماں پیو کو جنتی بڑھا اور اللہ کریم فرمائے سی اے چھوٹے معصوم بچے تے
تیرا ماں پیو گناہگار ہے، تیرا ماں پیو سیاہکار ہے، او بار بار اللہ دی بارگاہ دے اندر حجتاں کرے سی یا اللہ تے کو واسطہ محمد یاری دا، یا اللہ میرے ماں پیو دی خیر فرما، اللہ معصوم دی دعا کو قبول فرمائے سی، اللہ کریم فرمائے سی اے پیارے بچے تو بھی جنت چلا ور اپنے ماں پیو دی انگلی پکڑ لے، اپنے ماں پیو کو بھی جنت وے داخل فرما۔ اور میں کوئی منظر یاد آگئے کہ میدان معاشر ہو سی جنہ کوئی کہنا ہو سی دوجی منظر روکیو اے ہوندی ہے کہ جس وقت بندہ مر ویندے، جس وقت مرن تو بعد پیارے کو دفناتے آ ویندے قبر دے وچ پہنچ ویندے، قبر دے وچ جناب علی جس وقت پہنچے ذرا سب کو یاد کرے سو جڑا اللہ کو منن لاؤ سی پریشان کہنا تھی سی، ہن پہلا سوال نکیر ناتے کرے سن من رب کا تیرا رب کون ہے؟ او بندہ جواب دے سی کیونکہ اللہ کو منن والا نماز پڑھنا لائے، او جواب دے سی میرا رب اللہ ہے۔ ہن دوجا سوال ہے سی ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے جڑا مسلمان ہو سی، او کسی جناب علی میرا جڑا دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ ہن جڑا تیجا سوال اسی تو کو بھی کام آونا میں کو بھی کام آونا ہے، اے تیجا سوال حتمی ہونا ہے۔ ہن نکیرن آتے پوچھتے نا ماں کو تقول هذا الرجل، اے بندے ذرا اے دسا تو اس عظیم شخصیت دے بارے کیا آدھا ہمیں جیڑا عاشق ہو سی سامنے آندے میرے محمد دا چہرہ ہو سی اور کھڑا ہوتے محمد دا استقبال کرے سی، انہاں فرشتوں کو کیا کہے سوال پوچھی سے نہ پہ اسا ذکر سنا منائے ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میرے آقا آمنائے۔ اے میں تو آپ کو قبر دا منظر پیا بیان کرے نا جس وقت کل کو تو سا مرنے ایسا مرنے جس وقت سا موت دے بعد قبر دے اندر ویسو قبر جڑی اندھیری ہو سی او قبر جڑی کلی ہو سی، کوئی کہن دے اندر نہیں آمنا، کوئی کہن دی مدد واسطے نہیں آمنا، بندہ کلا دنیا تے آئے تے کلا قبر دے اندر آمنے۔ یاد رکھو مسلمانوں لیکن ایک عظیم شخصیت دے اندر نا تو سا بچپن دے اندر اپنی کنت میں سن دے آوے آواز آندی آئی اشہد ان محمد رسول اللہ، او پیارا محمد او عظیم ہستی جیندہ نا تو سا بچپن دے اندر سنائی۔ جس وقت نکیر انتریجہ سوال کرے سن اے ڈساؤ اس عظیم مرد بارے تو کیا آدھا ہمیں سامنے میرے سونے نبی دی صورت ہو سی جیڑا عاشق ہو سی ہو کیسی یارو اس سوال بعد کرے ساکو محمد آپ دیدار کرن دے ہو ساکو کڑے ہوتے محمد استقبال بھی کرن دے ہو۔ شاعر نے ترجمانی کی تھی نا ذرا ملتے پڑھو اس سوال پوچھی سے نہ پہ اسا ذکر سنا منائے ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میرے مدنی آمنائے۔ لجپال قبر وچ اوسی سجدید حضورت ہو سی ایک دل دا خوف نہ ہو سی اتنو ورد حضور دا ہو سی اسا نار رسالت دا وچ قبر دلامنا ہے ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میرے آقا آمنا ہے ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میرے دل بر آمنا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں توجہ فرماؤ، اللہ رب العالمین نے کیسا قانون بنایا، ضابطہ بنایا۔ کوئی لوگ بچپن دے اندر فوت تھی ویندے ہیں، کوئی لوگ جوانی دے اندر فوت تھی ویندے ہیں، کوئی لوگ بڑھاپے دے اندر فوت تھی ویندے ہیں۔ جناب علی میں تو کو اللہ اکبر حضرت لقمان حکیم دے ایک واقعہ پیش کرن لگا۔ حضرت لقمان حکیم نال ملاقات ہو کے جناب ملک الموت دی، جناب ملک الموت جس وقت
قبض کرن واسطے آیا کون لقمان جنہ کو تو سمجھ جان دے لقمان حکیم جنہ دی شان دے وچ اللہ نے قرآن کریم دے اندر پوری سورت لقمان نازل فرما دیتی اور حضرت لقمان حکیم دی بارگاہ دے اندر حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت روح قبض کرن واسطے گئے آپ نے جا کہ حضرت لقمان حکیم ایک کوٹڑی دے اندر تشریف فرمائے نا آپ تلے زمین دے ہوتے سوتے ہوئے نا آپ دے کول بسترہ بھی کہنی آپ دے کول تکیہ بھی کہنی جناب لقمان حکیم کو ملک الموت سوال کریں دینا اے لقمان حکیم ذرا اعتدہ صاحب میں دنیا دے اندر چھوٹے چھوٹے بادشاہ میں دے کول دے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو کول گئے میں جہاں روح قبض کرن گیا میں ہوں دے ڈٹن کے بڑے بڑے بنگلے ہیں محلات ہیں کوٹھیاں ہیں نا ہوں دے بڑے بڑے خزانے ہیں بڑے بڑے دولتہ ہیں نا ہوں دے کول بڑے بڑے محلات ہیں زمینہ ہیں نا ہوں دے اکاؤنٹ دے بڑے بڑے پیسے دے دولتہ رکھیاں پہیاں ہیں نا اے لقمان حکیم تو بہت بڑا بادشاہ ہے اے لقمان ذرا اعتدہ سا نہ تیرے کول کوئی بسترہ ہے نہ تیرے کول کوئی تکیہ ہے حضرت لقمان حکیم نے فرمایا اے ملک الموت تو آپ جواب چڑے جہندے پچھو تیرے ورگا شہنشاہ لگایا ہوئے جہندے پچھو تیرے ورگا شاہ سوار ہوئے جہندے آمن دا کوئی پتہ کہنے کہ جوانیاں چاہسی یا بچپانے چاہسی بڑھاپے چاہسی صبح سی یا دوپہرے آسی یا شام آسی حضرت لقمان حکیم نے فرمایا اے ملک الموت تو آپ چڑھا سا او بندہ مال کوٹیا بنگلے بنے سے یا او بندہ اللہ کے ناد رب کو منے سے اللہ اکبر حضرت لقمان حکیم نے فرمایا اے ملک الموت میری پوری زندگی یا اللہ کو منے دے گزر گئی ہے یا آمنہ دے لال کو منے دے گزر گئی ہے اللہ اکبر کل نفس ذائقۃ الموت یہ ہر کیا ٹور بجنے ہیں بڑے بڑے ایسے چہرے ہیں جڑے کل تک تو ساڑھے اندر موجود ہیں لیکن آج کہیں نہیں یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا تو آپ چھوڑ بجنے ہیں میرے مسلمان بھائیو ایسے کم کر ونجو کہ جس وقت سادہ وقت اخیر ہو رہے نا تے اللہ تبارک و تعالیٰ دا محبوب خود فرما رہے میں آتے کہ اے فرشتو ایکو ونجن دے ہو اے سادہ اپنا ہی ہے ایک ونجن دے ہو سادہ غلام ہے ایک ونجن دے ہو محمد عربی دا چاہمن آلے ایک جنت ونجن دے ہو جے غلام مصطفیٰ ہے مزہ تاں ہے نا جس وقت نکیر ناتے پوچھے نا ما کنت تقولو هذا الرجل الذي بعث فيكم تے سونے نبی سے فرمامن جو اے سادہ غلام ہے کیا فرمامن جو اے سادہ غلام ہے اے سالے کل بڑے بڑے پیغامات آندن سارے پیارے فوت تھی ویندن یہ کیا ہوندے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نا ملک الموت کو اے ملک الموت اتفاقاً اپنی ملاقات ہو گئی ہے ایک وعدہ کرتے وانا جو آمن تو پہلے میں کو پیغام ضرور دے میں کو قاصد ضرور پہنچاویں تاکہ میں اپنی موت دی تیاری کر سنگا اور ملک الموت نے فرمایا ٹھیک ہے اے اللہ دے پیارے نبی میں جس وقت تمہاری روح قبض کرنا آسا نا اس تو پہلے میں تو کو پیغام ضرور دے سا آخری گال سنو ذرا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اے ملک الموت وعدہ کرتے چلا گیا اور کچھ عرصہ گزرا کچھ عرصے بعد اے حضرت ملک الموت آگے روح قبض کرنا سے تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے میرا تا وعدہ ہے جو تو میں کو پیغام دے سیں تیرے میرا وعدہ ہے جو تو میرے کو کوئی قاصد بھیجے سیں تو تا کوئی قاصد ہی نہیں بھیجا اور جناب ملک الموت نے جواب دیتا آپ نے فرمایا حضور میں ایک قاصد نہیں میں کئی قاصد تھوڑے کو بھیجن یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے کو تو کوئی قاصد ہی نہیں آیا میرے کو تو تیرا کوئی پیغام ہی نہیں آیا اور جناب ملک الموت نے کیا جواب دیتا اللہ اکبر جناب ملک الموت نے جواب دیتا آپ نے فرمایا اے پیارے یعقوب علیہ السلام میں ایک پیغام نہیں بھیجا میں کئی پیغام بھیجے نا اے یعقوب علیہ السلام تمہاری اکھیاں دے سامنے تمہارے پیارا دے جنازے اٹھی دے رہے نا اے بھی میرا پیغام آئے تمہاری اکھیاں دے سامنے تمہارے پیارے دفنے دے رہے اے بھی میرا پیغام آئے اے یعقوب علیہ السلام تمہاری اکھیاں دے سامنے کئی لوگ دی کمرہ جھک گئیاں اے بھی ایک پیغام آئے تمہاری اکھیاں دے سامنے کئی لوگ دی داڑیاں دے سفید وال آ گئے اے بھی میرا پیغام آئے کئی لوگ دی اکھیاں دے ہوتے اینکا لگ گئیاں اے بھی میرا پیغام آئے کئی لوگ دی کمرہ جھک گئیاں اکھیاں جواب دے گئیاں اے بھی میرا پیغام آئے اے یعقوب علیہ السلام کئی لوگ دی جنازہ کو تو کندے بائیں تیری ٹین اے بھی میرا پیغام آئے کئی لوگ دی تو سویم دے شرکت کی تھی اے بھی سارا پیغام آئے
جناب یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ملک الموت عرض کریں دینا اے یعقوب علیہ السلام میرا کوئی ایک پیغام نہیں آیا میرے تک کئی پیغامات آئے ہیں اور جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت بے شک تیرا ہر پیغام آیا ہے ایمان والو توجہ فرماؤ کامیاب ہو بندے جیڑا اپنے مختصر جی زندگی دے وچ اللہ کو بھی منا گیا اللہ دے پیارے یار محمد مصطفیٰ کو بھی منا گیا ہے کیونکہ فانی دنیا تے کوڑا جہانے اج سجنہ دا بہو ارمانے اج سجنہ دا بہو ارمانے میاں سجن ٹور ویندے نا تے ول سے سوچنے یارو بڑا اچھا بندہ ہے آپ بعد تے تعریف کرنے اسا او مسلمان ہیں کہ اسا تعریف کرنا واسطے بھی بندے دے مرن دا انتظار کرنے ہیں دیکھو نا بندہ مر بنیا پا جیسے ڈاڈا چنگا آئی تے یہ تعریف ہوندا جیندے تے کروا جیندے تے آپاں آ دے بڑا گندا بندہ ہے کانڈ پیچھو غیبتاں چغلیاں برائیاں کرنیاں اوے بڑا گندا بندہ سہی او آپ مرن دے انتظار کرنے تے سہارا ڈیمن واسطے بھی آپ مرن دے انتظار کرنے بندہ مار وجے نا آپ بھائی دے وجہ نے چلو یار جنازے کو سہی میت کو سہی کندھا دے اچا مسلمانوں مرن دا انتظار کریں دے مرن تو بعد تمہیں تے کندھا دیں دے تے تسا جیندے جی کیوں نہ ہوندا سارے بڑے میں تے پوچھو جانا میرے بھراوا کوئی پریشانی تے نہیں میرے بھراوا کوئی ضرورت نہیں تے کو مرن تو پہلے جیندے جی اگر تسا ہوندا سہارا بنو نا خدا دی قسم اللہ بھی راضی تھی ونیا تے آمنہ دلال محمد عربی بھی راضی تھی ونیا مرن تو بعد آپ وینے کو قبرستان تک چھوڑتے آنے قبر تے کرتے دعائیاں مانگ دیں آدھے ڈاڑھا چنگا ہائی ڈاڑھا چنگا ہی دعا مانگ دیں تے ایہ خیر خیا پاؤں دے جیندے جی نہ کروں آچا دیکھوں آچا صلہ رحمی چا کروں خیر خائی چا کروں چا وجہ مدد چا کروں ان دی سنوں میاں تا کوئی چیز دی ضرورت ہے میاں سا ترے بھرا ہیں میاں کوئی ڈوک کے کوئی سوک کے بندہ شریک کی بنے آجا سا نہ سوک دے وچ وینے نہ ڈوک دے وچ وینے آجا سا ان سا کوئی صدائی کوئی ڈوک کھا ونجے تاں ہی سچینے سے اصل کیوں تری جی دے ختم مجھے منجو سا کوئی صدا سی مسلمانوں تے حقوق ہے نا سونے نبی نے فرمایا جیڑا کہ سونے نبی دے امتی دا ساتھی بن میں سی جیڑا دنیا دے اندر آتے میرے کلمہ پڑھنے والا دی ایک پریشانی دور کرے سی نبی سائی نے فرمایا میں آمنہ دا لال قیامت لڑے ان دی ساری پریشانیوں کو دور کر دے سا جیڑا ایک دفعہ کہہ دی مدد کرے سی میں قیامت لڑے ان دی مدد بھی کرے سا تے کو جنت وچ بھی داخل فرما دے سا آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما